السلام علیکم، ویلکم ٹو آور اردو چینل اردو درس ادب۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 7 جس کا نام ہے تاج محل۔ مغل شہنشاہوں کو فنون لطیفہ میں کافی دلچسپی تھی۔ جہاں انہوں نے دیگر فنون لطیفہ کی سرپرستی کی، وہیں فن تعمیر پر بھی خصوصی توجہ دی۔ اس لائن کا مطلب ہے کہ پہلے کے جو مغل بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ لوگ مذاق کے فن میں بہت ہی دلچسپی رکھتے تھے، لطیفے چٹکلے میں، ہے نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو تعمیر کروانے کا بھی شوق تھا، نرمان کروانے کا، بہت بڑی بڑی عمارتیں وغیرہ وغیرہ بنوایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کئی یادگار شاہکار تعمیر کروائے، بہت ساری یادگار چیزیں بنوائی ہیں جن میں باغات ہیں، مطلب بہت سارے گارڈنز ہیں، مسجدیں ہیں، مقبرے ہیں اور کئی عمارات ہیں، ہے نا۔ دور مغلیہ کی دیگر یادگار تعمیرات میں سے تاج محل کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ پھر مغل دور میں کیا ہوا، جو سب سے یادگار تعمیر ہوئی عمارت کی وہ کیا ہے؟ تاج محل۔ تاج محل ایک مقبرہ ہے بچوں، ٹھیک ہے۔ تاج محل کی عمارت اپنے بے پناہ خوبصورتی اور نفاست کے باعث دنیا کی دیگر عمارات پر سبقت لے گئی ہے۔ تاج محل اتنا خوبصورت ہے، وہاں اتنی گندگی بھی ہے جمنا ندی میں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بہت ہی خوبصورت نظر آتی ہے۔ تاج محل کا شمار دنیا کے عجائبات میں ہوتا ہے نا، دنیا کے 7 عجوبوں میں ہوتا ہے۔ یہ مغلیہ طرز تعمیر کا ایک شاہکار ہے، یعنی مغل دور میں کس طرح کی تعمیر ہوتی تھیں، عمارتیں کیسے بنتے تھے، گھر، یہ اس دور کا ایک نمونہ ہے اور بہت ہی مشہور بھی ہے، جس کو مغل بادشاہ شاہجہاں نے اپنی بیگم ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ تاج محل کس کی یاد میں بنوایا گیا تھا؟ ممتاز محل کی۔ اور کون تھی ممتاز محل؟ شاہجہاں کی بیوی۔ شاہجہاں کی بیگم کا اصل نام تو ارجمند بانو تھا، لیکن اسے ممتاز محل کا لقب عطا کیا گیا تھا۔ یہ دراصل ایک مقبرہ ہے جو ہندوستان کے شہر آگرہ میں واقع ہے۔ تاج محل کہاں ہے بچوں؟ آگرہ میں ہے، اور اسے ممتاز محل کی یاد میں بنوایا گیا تھا، لیکن ممتاز محل کا اصل نام ارجمند بانو تھا، اور یہ ایک مقبرہ ہے، یعنی یہ ارجمند بانو یعنی ممتاز محل کی قبر ہے۔ شاہجہاں کو اپنی بیگم ممتاز محل سے بے پناہ محبت تھی۔ یہ عمارت اسی لاجوال جذبے کی عکاسی کرتی ہے، یعنی اسی لاجوال جذبے کی، یعنی سوچیے کتنی محبت کرتا تھا شاہجہاں اپنی بیگم سے، جو کبھی ختم ہونے والی ہی نہیں تھی۔ تو ایسی محبت کی عکاسی کرنے کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے، یہ ممتاز محل کو محبت کو دکھانے کے لیے شاہجہاں نے تاج محل بنوایا تھا۔ جب 1631 میں ممتاز محل نے صرف 39 سال کی عمر میں وفات پائی تو وہ بہت اداس ہو گیا۔ اس نے 2 سال تک سوگ منایا، یعنی 2 سال تک وہ ماتم میں رہا۔ اسی عرصے میں پوری سلطنت میں نہ کوئی قسم کی موسیقی بجائی گئی، نہ ہی کوئی تقریب یا جشن منعقد کیا گیا۔ اس کے بعد شاہجہاں نے ممتاز کی یاد میں ایک مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، جس کی شرائط یہ تھیں کہ ایک ایسا مقبرہ تعمیر کیا جائے جو اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہ تعمیر کیا گیا ہو اور نہ ہی کبھی دیکھا گیا ہو، کہ شاہجہاں اور ممتاز کی محبت کی یادگار ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن جائے، جو اپنی مثال آپ ہو اور رہتی دنیا تک لوگ اس کی محبت کو یاد رکھیں۔ مطلب شاہجہاں نے 2 سال تک تو سوگ بنایا، اور نہ تو کوئی گانے بجانے ہوئے وہاں پر محل میں، نہ کوئی قسم کی پارٹی ہوئی، ہے نا، اور شاہجہاں نے حکم دیا کہ ایک ایسا مقبرہ بنایا جائے میری بیگم کا، ایسی تعمیر کیا جائے کہ آج تک کسی نے ایسا مقبرہ دیکھا ہی نہ ہو اور رہتی دنیا تک وہ محبت کی مثال بن کے قائم رہے۔ شاہجہاں کے حکم پر لکڑی کی مدد سے اس عمارت کی ایک نقل تیار کی گئی، پھر اس کی رضامندی کے بعد دریائے جمنا کے کنارے اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ پہلے تو لکڑی کا بنا کر نقشہ بتایا گیا، شاہجہاں نے جب اسے پاس کر دیا تب اس کو یمنا کے کنارے تعمیر کروایا گیا۔ تاج محل کے نقشے کے بارے میں 2 آراء ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا نقشہ عیسیٰ شیرازی نام ایک ایرانی نے تیار کیا، لیکن بادشاہ نامے کے مطابق اس کا نقشہ خود شاہجہاں نے تیار کیا۔ یہ عمارت 1632 سے 1650 تک 25 سال کے عرصے میں تعمیر ہوئی۔ کتنے سال میں بنا تاج محل؟ 25 سال میں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ایک آرکیٹیکچر تھا عیسیٰ شیرازی نام کا، اس نے تیار کروایا تھا اور نقشہ، اور کوئی بولتا ہے شاہجہاں نے۔ خیر جو بھی ہو وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ تقریباً 4.5 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہوا ہے، اور اس کی تعمیر میں 20,000 مزدوروں اور معماروں نے حصہ لیا ہے۔ یہ مقبرہ سفید سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا ہے۔ جب سورج کی کرنیں اس عمارت پر پڑتی ہیں تو آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہیں۔ سفید سنگ مرمر کی چمکتی ہوئی عمارت آنکھوں کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے۔
خاص طور پر رات کو جب پورے چاند کی روشنی اس مقبرے پر پڑتی ہے تو دیکھنے والا اپنی پلکیں جھپکنا بھول جاتا ہے۔ یہ مقبرہ خوبصورتی میں اپنی کوئی مثال نہیں رکھتا۔ ایک تو یہ سفید سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا ہے، دوسرا سورج کی کرنوں میں یہ بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے اور چاند کی روشنی میں بھی۔ اس عمارت کی بلندی 200 فٹ ہے، اس کی چوڑائی تقریباً 130 فٹ ہے۔ عمارت کی مرمری دیواریں رنگ برنگے پتھروں سے نہایت خوبصورتی سے آراستہ کی گئی ہیں۔ مقبرے کے اندر اور باہر قرآنی آیات کندہ ہیں۔ عمارت کا چبوترا جو زمین سے 7 میٹر اونچا ہے، سرخ رنگ کا ہے۔ عمارت کے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار ہے جو مقبرے کو 4 چاند لگاتا ہے۔ اب اس عمارت کا پورا ویو بتایا گیا ہے کہ اس میں کیا کیا ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، اس کی بلندی کتنی ہے یعنی اونچائی، اور اس کے اندر قرآن کی آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ چبوترا بھی ہے جو زمین سے 7 میٹر اونچا بھی ہے، سرخ رنگ کا ہے، لال رنگ کا ہے نا۔ عمارت کے چاروں کونوں پر ایک مینار بنے ہوئے ہیں جو مقبرے کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ مقبرے کے پیچھے دریائے جمنا ہے، جبکہ سامنے کی طرف ایک حوض ہے جس میں فوارے لگے ہوئے ہیں۔ مغلیہ طرز کا ایک خوبصورت باغ تاج محل کی شان بڑھاتا دکھائی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج تک دنیا میں تاج محل کے حسن کو مات دیتی کوئی عمارت تعمیر نہیں کی گئی۔ گویا بہت سے کاریگروں نے کئی شاہکار تخلیق کیے، بلند و بالا عمارت تعمیر کی، لیکن ماہرین کے مطابق فن تعمیر میں جو مقام تاج محل کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس عمارت کو دیکھنے تقریباً 40 لاکھ لوگ ہر سال آگرہ آتے ہیں۔ ہے نا بچوں، سمجھ میں آیا یہ چیپٹر تاج محل کتنا خوبصورت ہے اور کیسی اس کی کاریگری ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی کلاس میں اتنا ہی۔ اس کے نوٹس میں آپ کو واٹس ایپ پر سینڈ کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے پچھلے سبقوں میں نوٹس کیے ہیں، جس طرح کی گرامر پچھلے سبقوں میں ہے اسی طرح کی اس سبق میں بھی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔